عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. جی یہ وہی حدیث ہے رافع بن خدیج کی روایت سے. فرمایا کہ ثمن الکلب خبیث، کتے کی قیمت خبیث ہے. اور ایک حدیث میں تھا اگر کوئی شخص تمہیں کتا دے اور اس کی قیمت تم سے مانگے تو تم قیمت کی بجائے اس کے ہاتھ میں مٹی بھر دو. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَمْلَ كَفَّهُ بِالتُّرَابِ، اس کے ہاتھ کو مٹی سے بھر دو. اور دوسری چیز مہر البغی خبیث، فاحشہ عورت کی کمائی بھی خبیث ہے. اور تیسری چیز کسب الحجام خبیث، حجام کی کمائی بھی خبیث ہے. حجام سے مراد حجامت کا عمل کرنے والا. حجامہ، یہ حجامت سنگی لگوانا ایک معروف عمل ہے. جو فاسد خون ہے جسم سے نکلوانا تو اس کو حاجم یا حجام بولتے ہیں. حجام یا حاجم کی کمائی بھی خبیث ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے سنگی لگوائی، حجامہ کروایا، اور حاجم آپ کا ابو طیبہ، اس کو 1 دینار آپ نے دیا، مسند احمد کی حدیث. اور ایک حدیث میں 1 صاع اناج اس کو آپ نے دیا. اور جو ابو طیبہ غلام تھا تو جو ان کے آقا یا مالک تھے انہیں سفارش کی کہ تم اس کی جو محنت ہے اس میں کچھ تخفیف کر دو. تو آپ اجرت تو دی آپ نے، اور آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ حجام کی، حاجم کی کمائی خبیث ہے. اس کے کچھ احوال ہیں. ایک حالت تو یہ کہ حاجم آزاد ہے یا غلام ہے. غلام اجرت لے سکتا لیکن آزاد اجرت اس کو نہ لینا افضل ہے. آزاد کے پھر 2 حالتیں. اگر اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی ہو، اس کا اور کوئی کاروبار ہے تو پھر بہتر ہے کہ اجرت نہ لے. اور اگر اس کا اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تو چونکہ حجامہ کا عمل لوگوں کی منفعت کا باعث ہے اور وہ لوگوں پر حجامہ کا عمل کرتا ہے تو پھر وہ اجرت لے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا اور کوئی کاروبار نہ ہو اور کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو. اور اگر ہو تو پھر وہ یہ کام کر کے اجرت نہ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو شریعت نے پاکیزہ رزق کی جو تلقین کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میرا پاکیزہ رزق کیا ہے؟ فرمایا بعثت بالسیف بین یدی الساعة حتی یعبد اللہ وحدہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی. مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا، اس کو چلاؤں اس وقت تک جب تک اس پوری زمین پر لا الہ الا اللہ کا نظام نہ قائم ہو. اور فرمایا وجعل رزقی، میرا رزق، میرا پاکیزہ رزق تحت ظل رمحی، میری تلوار کے سائے کے نیچے. یعنی وہ رزق انتہائی پاکیزہ ہے جو جہاد کر کے حاصل ہو اور غنیمت کی صورت میں جو ہے وہ حاصل ہو، انتہائی پاکیزہ ہے. اس کے علاوہ حدیث میں ہاتھوں کی کمائی پاکیزہ قرار دی گئی، تجارت انتہائی پاکیزہ ہے. اور یہ پاکیزہ صورتیں ہیں. باقی یہ جو چند شکلیں پڑھی آپ نے تو یہ انتہائی خبیث آمدنی. جی بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ.